78 آیات اور 3 رکوع ہے، اور اس صورت میں اللہ نے 94 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک آیت میں کئی نعم ہیں، اور اس صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ دل لگی فرمائی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت اور خدائی کا تعارف کیا ہے، اور اس کے 4 ارکان بیان کیے ہیں۔ الرحمن 1، علم القرآن 2، خلق الانسان 3، علمہ البیان 4، اور اس پر 4 دلیل قائم فرمائی ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کا وضع، میزان کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتمام۔ اور اس میں 4 قسم کے خطابات ہیں۔ منعومین کو شکر کی تلقین ہے، منقومین کو نقمت پر تنبیہ ہے، اور جن اور انس دونوں کو علیحدہ تکذیب کے بجائے تصدیق کی دعوت ہے۔ اور اس صورت کے 4 نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات جاننا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا، اور ناشکری سے 3 اعضاء بچانا، لسان، ارکان اور جنان، اور اللہ کو راضی رکھنا۔ ناشکری پر 4 قسم کے آفات آتے ہیں۔ پہلی آفت یہ کہ آدمی تکذیب کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور دوسری آفت یہ کہ نعمت چھن جاتی ہے، اور تیسری آفت یہ کہ آدمی مبتلا بن جاتا ہے، اور چوتھا یہ کہ ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ کی نقمتوں کا بیان تھا۔ ناراضگی کی صورت میں اقوام عالم کو تباہ کر چکا ہے۔ قوم لوط کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، سمودیوں کو دیکھو، اور عادیوں کو دیکھو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ تو گزشتہ صورت بیان نقم میں تھی، اور یہ صورت بیان نعم میں ہے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ نے پہلے جنات کو سنائی اور پھر انسانوں کو سنائی۔ تو حضرات صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جن اچھے تھے۔ میں نے جب بھی کہا اور پڑھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تم خاموش سنتے رہے۔ تو سنت طریقہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے سننے اور پڑھنے کے بعد کہے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ، ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرنا چاہتے، اور ہم تو شکر و حمد بجا لانا چاہتے ہیں۔ آپ حمد کے اہل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کی خاصیات ہے اور فضیلتیں ہیں کہ اگر آدمی اس کا وظیفہ کر لے تو اللہ بیٹا دے گا، اور اگر حالت حمل میں پڑھ لی جائے یا بغیر نقطہ اور اعراب کے لکھ کے رکھ دیے جائے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت لڑکا عطا کرے گا۔ الرحمن، اللہ رحمان مہربان، علم القرآن، جس نے سکھایا قرآن۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو مہربانی کا جھلک کہاں ہے قرآن میں؟ خلق الانسان، پیدا کیا انسان، علمہ البیان، اس کو سکھا دیا بیان۔ رحمان کا ظہور قرآن کے ذریعے،
اور قرآن خلق انسانیت کا مقصد ہے، اور انسان اور حیوان میں فرق بیان ہے۔ بنطق آدمی بہترز از دواب، دواں وستو بہ گر نگوئی ثواب۔ بہترین بولنے سے انسان حیوان سے ممتاز ہے۔ اگر تم بولنا ہی نہیں جانتے ہو تو تجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ بنطق آدمی بہترز از دواب، دواں وستو بہ گر نگوئی ثواب۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کی رحمانیت ہے، الرحمن۔ دوسری نعمت جو تمام نعم ایمانیہ کی بنیاد ہے وہ تعلیم قرآن ہے، اور تیسری نعمت جو عمومی ہے وہ تخلیق انسانیت ہے، اور پھر اس انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے بیان کے ذریعے۔ بیان کے معنی ہے اظہار ما فی الضمیر۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب میں ہیں۔ اس کے دو مطلب، اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب کتاب کے لیے پیدا کیا، لوگ اسے دیکھ کر شمسی و قمری حساب جانتے ہیں، یا یہ کہ خود ان کا وجود ایک حساب کے لیے، اور وہ حساب جب پورا ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلی اور درخت سرب سجود ہوتے ہیں۔ نجم کہتے ہیں اس درخت کو جو زمین پر پھیل جائے، جیسے خربوزے کی بیلی، لوکی کی بیلی، ترئی کی بیلی اور تربوز کی بیلی، یہ دونوں سجدے کرتے ہیں جس طرح ان کی شان کے لائق ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور مقرر کیا ہے ترازو۔ آسمان کی بلندی کا اندازہ تب ہوگا جب زمین پر عدل نافذ ہو۔ جس زمین پر عدل نافذ ہو وہاں لوگ دلائل قدرت آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم زیادتی نہ کرو ترازو میں۔ واقیموا الوزن بالقسط، قائم کرو ترازو انصاف سے۔ ولا تخسروا المیزان، اور کمی نہ کرو ناپ تول میں۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو پیدا کیا اس نے لوگوں کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہے، والنخل، کھجورے ہے، ذات الاکمام، خوشے میں ڈھکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل پیدا کیے ہیں کہ باقاعدہ خوشہ لگا ہوا ہے، جیسے کیلا ہے پھل اندر بند ہے باہر خوشہ ہے، جیسے انار ہے چھلکا ہے اندر جا کے پھل ہے۔ والحب، اور اناج، ذو العصف، بھوسے والے، والریحان، اور رزق والے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج پیدا کیے ہیں، اس کی دو حکمتیں ہیں۔ ایک حیوانات کے لیے اس سے بھوسا نکلتا ہے، عصف، اور دوسرا ریحان۔ ریحان کا ترجمہ جمہور صحابہ اور تابعین نے خوشبو سے کیا ہے۔ شاہ عبد القادر اور شیخ الہند نے بھی خوشبودار مراد دیا ہے، خوشبودار پھول۔ لیکن ابن عباس ترجمان القرآن نے کہا ہے والریحان الرزق، اور مشہور جملہ ہے خرجت لأطلب الریحان ای الرزق من الرحمن۔ اور پھر اناج کے ساتھ رزق کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ بھوسے کو پہلے ذکر کیا اور رزق کو بعد میں۔ گھاس پہلے پیدا ہوتی ہے اور اناج دیر سے تیار ہوتے ہیں۔ انسان میں صبر ہے، حیوان میں صبر نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ ال کی جمع ہے، ال نعمت کو کہتے ہیں، اور چونکہ جن و انس مخاطب ہے اس لیے تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس رب کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو شعلے سے آگ کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، چلائے ہیں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان رکاوٹیں، لا یبغیان، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک بالکل میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، دوسرا شورا ہے نمکین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ان دونوں سے موتی اور مونگی، موتی اور مونگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اس اللہ کے لیے کشتیاں ہیں اونچی سمندر میں رکی ہوئی جیسے پہاڑ، جوار جاریہ کشتی کو کہتے ہیں، المنشآت القائمات، الرافعات، فی البحر کالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔